بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الذین روحی وارواح العالمین بقراب مقدمہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلك في أمتي يا علي كمثل سورة التوحيد. صلاة صلوات کو زحمت نہیں رحمت سمجھتے پڑھا کی سب سے پہلے تو میں صاحب الزمان علیہ السلام کو اور تمام شیعہ حیدر کرار کو اس پر مسرت موقع پہ تبلیغ عرض کرتا ہوں. خدا اس دن کو مبارک قرار دے. اس وقت پوری دنیا میں تشیع پریشان ہے، لیکن ہر پریشانی کے بعد انسان کے پاس علماء فرماتے ہیں ہر پریشانی کے بعد، عسر کے بعد، سختی کے بعد سہولت آتی ہے. اور آج کا بہت بڑا ایک عید کا دن ہے. ہم کہیں گے پروردگارا آج تو عید عنایت فرمائے گا. پروردگارا ہمیں عید عنایت فرما، ہمیں 12ویں امام کو دیکھنا نصیب فرما. اور زبانی ملنے سے پروردگار جس نے یہ کوشش کی، زحمت کی، اہتمام کیا، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. آئندہ دیکھیں 13 رجب ہے. اب لفظ 13 بہت سے مقامات پہ نحس مانا جاتا ہے. بہت سے ہمارے لوگوں کی عادت ہے وہ تاریخوں کو بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار رکھتے ہیں. البتہ ایک حد تک رکھنا بھی چاہیے کہ اہل بیت کی خوشی میں اور ان کے غم میں غمگین، کیونکہ یہ چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ شیعاتنا خلقوا من فاضلتنا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا. ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق کیے گئے. جو بھی شیعہ حیدر کرار میں کوئی نہ کوئی ذرہ ضرور موجود ہے اس طینت کا جس کی وجہ سے وہ اہل بیت کی ولایت پہ یقین رکھتا ہے. کہا کہ یفرحون فی فرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون فی حزننا، ہمارے حزن میں ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. بات کرتا محسوس کرتے ہیں کہ آج کچھ نہیں معلوم کیا بات سے لیکن دل خوش خوش سا ہے. اور بات کا کئی مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے نہیں معلوم لیکن آج بڑا دل پریشان ہے، محزون ہے، دل غمگین سا ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہی آپ غمگین سے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. بہت بزرگ علماء فرماتے کہتے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس ایمان ہے، کہ صاحب زمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ان کے ماننے والوں پہ طاری ہو جاتی ہے، ان کی خوشی اور ان کا غم. تو بہرحال آج دل خوش بھی ہے، غمگین بھی خوش، مولا کی آمد کی وجہ سے، اور غمگین مولا کے ماننے والوں کے حالات کی وجہ سے. لیکن ہم کہیں گے مولا آپ ایک مرتبہ نظر کرم کیجیے، اتنے چاہنے والے ہیں دنیا کے اندر. کل مٹھی بھر افراد موجود تھے، آج دنیا کا کوئی خطہ خالی نہیں کہ جہاں پہ مولا کے ماننے والے پہنچ نہ گئے ہوں. آج یہاں پہ جملہ کہوں گا، بہت بزرگ مستند عالم سے سنا، میں نے خود کتاب میں دیکھا نہیں، البتہ میں خود احادیث بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہوں. احادیث ائمہ علیہ السلام کی دیکھتا ہوں مستند. فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کسی مقام سے گزرتے ہوئے شب معراج پہ کہا کہ یہ کون ہے؟
کہا یہ آپ کے دشمن نے کہا پروردگارہ بس یہ یہیں رہے جہاں ہیں. توجہ ہے؟ اور کہا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے چاہنے والے کا پروردگارہ انہیں پھیلا دے. پہنچ گئے تو پہنچ گئے. کہا انہیں پھیلا دے. کیوں؟ جہاں جہاں جائیں گے ہماری محبت کو ساتھ لے کے جائیں گے. جہاں جاؤ علی کی ولایت کو ساتھ لے کے جاؤ. علی کی ولایت کی وہ جو چراغ ہے نا اس کو ساتھ لے کے جاؤ. چراغ سے چراغ جلاتے چلے جاؤ. جہاں جہاں پہ ولایت علی کو پھیلا سکتے ہیں پھیلا دیجیے. جہاں محبت کو منتقل کر سکتے ہیں منتقل کر دیجیے. آئیے ذرا میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اس سے متعلق اور پھر آج کے اس جشن سے متعلق تو پیش کرنا چاہوں گا. سننا چاہیں گے حضرات؟ میں مثلا فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ توحید کی ہے, سورہ قل هو اللہ احد کی ہے, سورہ اخلاص کی ہے. سورہ توحید ایک مرتبہ اگر کوئی تلاوت کرے, بحر المعارف فرحون عبداللہ سمدانی کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں, بہت بڑے عارف گزرے ان کی کتاب سے. بحر المعارف بہت بڑی کتاب ہے, بڑی ضخیم کتاب ہے, 3 جلدوں کی بڑی بڑی موٹی جلدیں ہیں. اسے فرماتے ہیں کہا کہ یا علی سورہ توحید کی, سورہ قل هو اللہ, سورہ اخلاص کی مثال آپ کی مثال ہے میری امت میں. جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. جو 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. اور جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے نا اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے, پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. حضرات توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو کہا یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی ہے. جو زبان سے آپ کی ولایت کا اقرار کرے اس کا 1/3 ایمان مکمل. جو زبان سے اقرار کرے اور دل میں جگہ دے اس کا 2/3 ایمان مکمل. اور جو زبان سے اقرار کرے دل میں بسائے اور اپنے ارکان سے اپنے ہاتھوں سے پورے جسم سے آپ کی نصرت کے لیے چل پڑے اس کا ایمان مستکمل الایمان ہے. وہ کامل الایمان مومن ہے, وہ مومن جس کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. حضرات آپ نے دیکھا مرکز, ایمان کا مرکز امیر المومنین کی ذات گرامی ہے. آئندہ دیکھیں کس کی ولادت کو ہم منانے کے لیے آئے ہیں. میں کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا مجھے بتایا گیا کہ 1 گھنٹہ میں آرام سے لے سکتا ہوں. یعنی میں تو لے سکتا ہوں, آپ بھی بات پوچھ رہا ہوں. میں تو 1.5-2 گھنٹہ جتنا کہیں گے میں بول سکتا ہوں. تو آرام سے میں مطالعہ کے لے کے چلوں گا. ایک میں پوری تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی ہے. اب ذرا آئیے دیکھیں 13 رجب میں نے کہا تاریخیں بہت سے لوگوں کے ذہنوں پہ سوار رہتی ہیں. اگر تاریخیں دیکھ کے بہت سے عمل کرتے ہیں تو تاریخوں میں ذرا اٹھا کے دیکھیں نا, تو اسلامی جو مہینوں کی تاریخیں جن علماء نے, البتہ روایات میں اس میں سے وارد نہیں ہوئی, علماء نے, بڑے بزرگ علماء نے, بعض نے علم جفر کی روح سے اور علوم کے نظر سے اس کو لکھا ہے. تو ہر مہینے کی 3 تاریخ, 13 تاریخ اور 23 تاریخ کو نحس لکھا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ محرم سے لے کے ذی الحج تک ہر مہینے کی 3 تاریخ, 13 اور 23 نحس لکھی علماء نے, سوائے 3 شعبان, 13 رجب اور 23 رمضان المبارک کے. ان 3 راتوں کے لیے, 3 دنوں کے لیے لکھا کہ یہ 3 نحس نہیں ہے بلکہ سعد اکبر ہے. سعد یعنی نیک لکی ہے, فارچونیٹ ہے, نہیں, سعد اکبر بہت فارچونیٹ, بہت لکی تاریخ ہے. 3 شعبان, 13 رجب اور 23 رمضان. کیوں؟ توجہ ہے حضرات؟ یہ 3 تاریخیں سعد اکبر ہیں. سعد اکبر بہت مبارک راتیں ہیں اور 3 دن بہترین مبارک دن ہیں. کہا کیوں؟ ان 3 شعبان, 13 رجب اور 23 رمضان میں یا کوئی قرآن صامت نازل ہوا ہے یا قرآن ناطق آیا ہے. آپ نے غور فرمایا یہ قرآن ناطق, یہ قرآن صامت کے آنے کے دن ہیں, اس لیے یہ 3. حضرت آئیں دیکھیں 13 رجب جمعۃ المبارک, 13 رجب کفار کہتے ہیں کہ نحس ہے, ہر کافر اور منافق کے لیے نحس ہے. 13 رجب جمعے کے دن ہر منافق اور کافر کی ہلاکت کا دن ہے, اور ہر مومن متقی ولایت ائمہ ماننے والے کے لیے نہایت پرمسرت دن. 13 تاریخ حضرات, آج 13 تاریخ جمعہ کا دن ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے مکہ کی سرزمین پہ پہنچ جائیے. اور امیر المومنین سے پوچھا کہ سوال کیا گیا, کس نے سوال کیا؟ جناب ساسا بن چوہان نے. وقت شہادت, امیر المومنین کے سر میں ضربت لگ چکی ہے, اور ضربت کے بعد, میں مصاحب کی طرف نہیں آ رہا, گھر پہ آئے ہیں,
مولا نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں متعدد مقامات پہ کہا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو متعدد مقامات پہ مولا نے کہا، مکے میں کہا، مدینے میں کہا، جنگ میں کہا، حضر میں کہا، سفر میں کہا، کوفہ میں کہا، متعدد مقامات پہ کہا، یہاں تک کہ وقت شہادت کہا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ میں ایک سوال کروں گا، مولا یہ وقت شہادت دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے مقامات پہ کہہ دیا، مسجد میں بھی کہا، جنگ میں بھی کہا۔ جب مسجد میں کہہ دیا تھا، جنگ میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہیں ایسا نہ لوگ سوچیں کہ مسجد میں تو سب اپنے تھے، میدان جنگ میں دشمن رہے ہوں گے، ان کے سامنے کیوں نہیں کہا؟ ان کے سامنے بھی کہا تم نے بھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ اللہ اب ایسے کوئی امام مانتے ہیں کہ جو جیسے سوال آئے، جس زبان میں آئے، جس روانی سے آئے، اسی روانی سے جواب جائے۔ یہ نہ کہے کہ کل سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے نہ۔ تو جس آدمی نے جہاں سوال کیا مولانا نے اسے جواب دیا۔ اب یہاں تک کہ جناب سعد بن سوحان نے، اب ایک مثال دیتا چلوں، یہاں تک کہ سعد بن وقاص نے کہا تھا نا مدینے میں جب امیر المومنین کی بیعت ہوئی اور آپ سے سوال کیا گیا کہ یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ سعد بن وقاص نے کہا تھا نا، عمر سعد کا باپ جس نے سید الشہداء کا، تو اس کے باپ نے کہا کہ یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولانا نے کہا اگر میں بتا بھی دوں تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ کنفرمیشن کس سے دے گا؟ کون تیرے بالوں کو بیٹھ کے گنے گا کہ جو علی نے فکر دی ہے وہ صحیح ہے؟ نہیں توجہ حضرات، مولانا نے کہا اگر میں تجھے کوئی بتا بھی دوں نا، نمبر بتا اتنے ہیں، کس سے تصدیق لے گا؟ لیکن ایک بات سن لے، تیرے سر کے بالوں میں ہر بال میں ایک شیطان ہے، تیرے سر کے بالوں کے ہر بال میں ایک شیطان ہے، اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ مولا کے اس جملے کے بعد لوگوں کو 25 برس انتظار کرنا پڑا کہ 36 ہجری میں کہا ہے، 61 ہجری میں آیا یہی قاتل بنتا ہے یہ کوئی اور؟ ہم ایسے کوئی امام مانتے ہیں جو تاریخ کے تمام اوراق کو پلٹ کے الٹ کے دیکھ کے بتا دے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو کہا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے قاتل ہے۔ حضرات اب جب جناب سعد بن سوحان، یہ بھائی ہیں، زید بن سعد، سعد بن سوحان، یہ دو یا تین بھائی ہیں اور مولا کے عاشق ہیں، کوفے کے رہنے والے ہیں اور بہترین خطیب تھے۔ مولا اکثر اوقات اپنی خطابت سے پہلے ان کو کہتے تھے ذرا جاؤ لوگوں کو تیار کرو پھر میں خطبہ دوں گا۔ توجہ ہے حضرات؟ اب سوچے کتنے بڑے خطیب ہوں گے۔ کوفے کے اندر ان کو شیخ مانا جاتا تھا، یعنی کوفے کے اندر محترم مانا جاتا تھا، اور بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت فاضل تھے، مولا کی بہت قریبی افراد میں تھے، مولا کے عاشق تھے سب بھائی، اور جنگوں کے اندر یہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ سعد بن سوحان آخری وقت تک مولا کے سامنے موجود ہیں، جب مولا کے سر میں ضربت لگی ہے تو گھر پہ موجود ہیں۔ کہا چند افراد جو قریبی افراد ان کو آنے دو، امام حسن مصطفیٰ سے کہا۔ اتنے افراد تھے، جناب ابو الاسود دؤلی جو مولا کے قریبی ترین اصحاب میں سے ہیں، مولا کے ایلچی ہیں، اور یہ جو قریبی ترین افراد ہیں وہ موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس اتنے افراد تھے کہ بستر کے چاروں طرف افراد موجود تھے اور ان کے پیچھے اور کوئی نہیں تھا۔ وہاں پہ سب لوگ سوالات کر رہے تھے، مولانا کا ایک ایک سوال سب کو اجازت تھا۔ اس وقت جناب سعد بن سوحان نے کہا، کتاب بحار الانوار میں بھی ہے، الانوار النعمانیہ سے رحمۃ اللہ جزائری، شبہ پشاور میں، اور بہت سی جگہوں پہ میرے ذہن میں اس وقت 3 حوالے تھے، میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ سوال کیا، یہی سوال وہاں پہ موجود ہے۔ کہا یا امیر المؤمنین، میرا سوالات کچھ طولانی ہے، اگر اجازت دیں تو میں سوال کروں۔ میرے ذہن میں سوال اٹھا، کہا مولا جب آپ نے اتنی مقامات پہ کہہ دیا تھا، ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا کی موجودگی میں، انشاءاللہ آپ اگر پسند آئے آپ کو تو ضرور بتا دیجیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا۔ مولا آپ نے اتنے مقامات پہ سلونی کہہ دیا تھا، یہ اب وقت شہادت ضربت سر میں لگنے کے بعد دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ سر میں ضربت لگی ہے، اب کہنے کی کیا ضرورت تھی سلونی قبل ان تفقدونی؟ شاید امیر المومنین جواب دیں گے، اب یہ جواب پوچھا نہیں کیا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنا ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید مولا جواب دیں گے کہ نادان، رسول خدا کو جب مرض الموت تھا تو کسی بدبخت نے الزام لگایا تھا، پیغمبر اسلام کے سر میں ضربت نہیں لگی تھی، میرے سر میں ضربت لگی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو پوچھنا پوچھ لو، میری عقل زائل نہیں ہوئی۔ جب نائب ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے؟ ان کے شک نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو معاذ اللہ عقل ہذیان میں چلی جائے گا، اس لیے جو سوال کرنا سوال کر لے۔ میرے سر میں ضربت لگی ہے لیکن عقل پوری سالم ہے۔
حالات توجہ ہے میرے ساتھ. اب مولانا سے سوال کیا جناب ساتھ سوال ہے. پیش کرو سوالات کو.